غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہیں، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا، غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتی ہے نہ آگے انہیں. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ، ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر. ہم نے گورنر ہے. یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں. اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تو دے فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے. جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے میں آ رہے ہو گئے دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تھا حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے. حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا. اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول. ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں. کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر. ہم نے گورنر ہے. یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تو دے فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے.
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ اس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے، نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کون ہے؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا میں نے ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست رہے ہوئے ہیں بغداد شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا۔
اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرما کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہو، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، کیوں محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائے۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں بھی، ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی۔ اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہے تو وضاحت کر دوں، ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ حضور نے لاش بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھول کے کرو، یہ جھجک کے اور بڑا کم تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی، اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے۔ اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے، اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا، اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا؟ تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو بڑا بڑی مان گئے ہو۔ کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، وہ گمراہ کرے گا، اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد۔ تو یا اللہ، شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو بندے گمراہ ہوں گے تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک، قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جدوجہد سے۔ شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا، ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک داتا علی اجمیری کی وجہ سے اللہ پورے بر صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار۔ شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں، ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجدیں خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ موجود ہے ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے، ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے،
ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے، ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا۔ امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں۔ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا، ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ۔ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، 11ویں یعنی کرائے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ۔ کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے؟ کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہ گار ہو گئے۔ 11ویں، اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے، 11ویں پکانی ہے، مستحب فعل ہے۔ اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے، دل تڑپ رہا، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے۔ تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے اسپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں ہے۔ لنگر شریف تبرک ہے، برکت ہے، شفا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں، لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر درجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے، اس میں مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ حالانکہ 11ویں اصال ثواب کی ایک قسم ہے، 11ویں اصال ثواب کی ایک، کول شریف بھی اصال ثواب ہے، 10واں بھی، 40واں اصال ثواب، یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں۔ آپ کول شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے کول شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا، کیونکہ مستحب ہے، اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کرتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ، میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے۔ کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا، وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان دے رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں، تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا۔ اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے؟ جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے، وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے کیا؟ اللہ کا ولی کس طرح لیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو، یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روؤں گا، میں اللہ کو مناؤں گا،
میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا۔ حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے۔ میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم نے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے۔ اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے۔ لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں۔ میں نے کہا انہیں منوانا آتا، جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا، مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی مہربانی کر 7 عطا کر دے، 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تجھے منوانا ہی نہیں آتا۔ ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا، کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے، میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے، چھوٹا ادارہ تھا، تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں، صاحب بچہ داخل کر لیں، کہتے گنجائش نہیں، جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے، جو سیانے بندے تھے انہیں پتا تھا، کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں، ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے، ہم بد مذہبوں کو ٹھیک ہے ہم نہ کریں، ہمارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا، وہاں داخل کرا دیتے ہیں۔ بھائی صاحب کہتے ہیں او یار کڈو کوئی گنجائش ہوئے، اس کو رکھو کسی جگہ پہ، کوئی کمرہ دیکھو، میرے والے کمرے سے اٹھا لو۔ لوگوں کو انہیں منوانا آتا تھا، جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانا آتا تھا۔ میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے، جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے، کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کو نعت چھیڑ دو، جب نعت پاک چھڑ جاتی ہے تو چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں توانائیاں بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گاؤں۔ جنہیں منوانا آتا ہے، اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانا آتا ہے، وہ منوا لیتا ہے اللہ اپنے فضل سے، اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے فضل سے مانتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ میں آتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا۔ تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی۔ غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اور سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے، نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے۔ میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بہک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے، جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے،
فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں اب کس قدر زیادہ. اس آدمی ایک بندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائے. میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی. میں نے کہا پڑھو. کہنا میرے کو تو نہیں پڑھی جاتی. تو میں کہا پھر تو اعتبار کر. پڑھی نہیں جاتی تجھ تو پھر اعتماد کر. عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, مصلی میں بیٹھا ہوا ہے, اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں. تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے, اس کی طبیعت, اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے, وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے. بہرحال بات بیان کر دیتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو, بدبخت ہو, تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے. یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا؟ تو یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا, دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے, وہاں جاتے رہنا. تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا, لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا؟ تربیت. ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ سارے بولے. اصل شعبہ تربیت. اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے ڈھونڈا کرو. کہیں سے نا کوئی چیز, شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے, کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے, اور کہتا ہے میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ لے کے آیا, کچھ نہ کچھ. آپ یہاں کسی بندے کو کبھی بٹھائے, اس کو کہیں کہ تو کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولیوں کی, علماء کی درباروں کی بات بتا, وہ ہر جگہ سے 6-7 نقص نکال کے لائے گا. ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے. آپ کس چکر میں لگے ہوئے؟ ہم نے تو اپنے حصے کی خیر کٹھی کرنی. کیوں وہ والی اینک لگائی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے؟ لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے. اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے, بول بول کے اور تنقید کر کر اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے, کوئی شے ہاتھ نہیں آئی, کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں. جو خیر والے لوگ تھے, شیخ شہاب الدین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں, اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں. کیا کر کے آیا ہوں؟ کچھ نہ کچھ. بولیے بولیے, کچھ نہ کچھ میں لے کے آیا ہوں. یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے, ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شے نہیں. خدا کے بندے یہ جو تمہیں اذانیں, جماعتیں, عبادتیں, ریاضتیں, درود, سلام, ذائقے, یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں, ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ. تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے, ان کی زندگی کے مقاصد تربیت, خیال تھا. غوث اعظم کے زمانے میں کہ گویا تھا. آج تو لوگ بزرگوں کے نام پہ ساز رنگ کی محفلیں سے جاتے ہیں نا. گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں, گانے گاتا تھا. تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے یہ طریقہ درست نہیں. اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں لاؤ وہ راضی رہتا ہے, اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراً ناراض. ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تو غلط ہے, یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے. جو آئے اس کے اشاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہیں. ہم چاہتے پتہ کیا ہے کہ صوفی صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں, تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے اشاروں پہ چلیں. آپ کسی بندے کو اس جگہ انکار کریں, انکار. میرے صاحب نا کچھ لوگوں کو اٹھ کے ملتے تھے, کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا ہاتھ بعض اوقات ملایا جاتا تھا. میرے دل میں اکثر سوال آتا تھا. ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضول سے کچھ بندے ہیں تو ان کو بعض اوقات اعزاز ملتا ہے, تو کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا ہاتھ بھی آپ ملا لیتے ہیں. تو ایسا فرمانے لگے یہ اپنوں بیگانوں کا فرق ہے. میں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتا ہوتا ہے انہیں جوتے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے, اس نے جانا کوئی نہیں, یہ میرا ہے. فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں, ڈپٹتے زیادہ ہیں, اس کا پتا ہوتا ہے یہ جا کہیں نہیں سکتا, یہ میرا ہی ہے. تو جتنا مرضی کچھ کرو. تو جو پروٹوکول مہینے کا دور آیا نا ہمارا, ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہی. آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں, کچھ وقت واڑ جائے گا مینو ہی نہ کر چڑی, حالانکہ میں تیاری روٹی بھی کھوائی ہے. ان چکروں سے باہر آئے. یہ چیز آپ کا تربیت روک دے گی, منع کر دے گی, آپ باہر نکلے. حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا گایا کرتا تھا. غوث اعظم منع کرتے، فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں، بات چیت سے تو مخالفت کرنے لگ گیا. اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں. وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا ہے، لوگ سنتے بڑے ہیں، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے. خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہے، لنگر کہاں سے آتا، یہ کیا ہے. حضور غوث اعظم ہنس دیا کرتے، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر. وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے. گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی. وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی. اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا. حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا. مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں. میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے. جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا. وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی. جا کر کے 100 دینار دیے. میں نے کہا لو. اس نے آ کے کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف. کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں. تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں. کہتے میں خادم کہتے میں دیکھ کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا. لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا. اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا. تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کا اخلاق کے لیے آئے، کردار کے لیے آئے، تربیت کے لیے آئے. ان لوگوں نے اپنے عمل سے ڈھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی. غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکر کہا، مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے پوری 4 بجے تک 5 بجے تک. تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا، مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے، عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام. یہاں تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ 7 رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن، کیونکہ درس بھی دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف باسیدی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں، مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض ہے. آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے. یہاں پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے، انہیں 8000 کا مولوی رکھا جمعہ پڑھانے. میں کہ پیر صاحب کیوں نہیں پڑھا دے؟ کہتے وہ ہمارے پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے. میں کیوں آتا ہی نہیں بیچارے میں، علم لدنی ہوئے تو باہر بھی آ گئے. کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا قوم نے؟ کہتے مولوی اور ہوتا ہے صوفی تو صاحب کہہ دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جاہل ہوتا ہے. یہ فرق کرو معاذ اللہ سمجھ میں آئے. کیا چکر ہے؟ کس طرف لوگ چلے گئے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 گھنٹے دین کا کام کرتے. 16 گھنٹے اتنا پڑھایا. پھر بھی اگر کوئی بندہ آ گیا نا چل کے دور سے، مصر سے، یمن سے 15-20 بندے آ کر حضور محفل میں لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی زیارت کے لیے، تو غوث اعظم گھنٹہ ان کو بھی تقریر سناتے رہتے.
انہیں بھی دین بتاتے، کہنا چلو دین کے کام میں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہیں، آج تھوڑا زیادہ مزدوری کر لیں. مزدوروں کی طرح کام کیا، 50 کے قریب کتابیں لکھی، لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا، ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین تیار کیے، میرے ذمہ راہ حوالہ. صلاح الدین ایوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، مجھے کوئی معمولی نہ سمجھے، میں غوث اعظم کا. اور 70,000 کی فوج جو صلاح الدین، یہ لوگ جہاد کریں گے بیچارے جو صرف چندے اکٹھے کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی کھالیں جمع کر کر کے کھا گئے. اور کیا کیا کلاشن کو لے کے لوگوں کو ڈرایا. کردار بتاؤ اپنا. اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں، میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا. آپ کی کھالے لے جاتے ہیں، آپ سے چندہ لیتے ہیں، مہینے کا رسالہ نکالتے ہیں. ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے لاہور میں جو علی اجویری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے، اور دو کھلا انہوں نے، اور چندے دو ان کو. یہ تو جنازے اشتہار لگا کے پڑھاتے ہیں. میلاد کی محفل بدعت ہو گئی. کس صحابی نے اشتہار لگا کے جنازہ پڑھایا ہے؟ فلانے کا جنازہ ہے تو اتنے بجے اشتہار لگا دو. کس کی سنت ہے؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. بہلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے، انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشن کو لی ہوئی ہیں، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو، خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کوئی دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل ہے کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو خیر. ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے، انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوں گی. محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام ہے. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں. اس سے باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام. ناکامی چلے ہوئے پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جہدے ہاتھ نوٹاں دیتی انہوں کہتے چل سب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالما شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کوئی سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے ہیں عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے. کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں. محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تو عاشق رسول ہے. تو یہ باہر ہے. حضور غوث اعظم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے ہاتھ میں، پیر ہو جاتے ہیں نا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے،
تو सेबों से तोलता फिरता है। ये तो अल्लाह की रजा वाला काम है। यहाँ कोई ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद शाद डाले तो वो भी बेमौसम में फल उगा लेगा। तू किस चीज से मेरी बलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगा क्या हुआ, कड़वा है? हुजूर हाँ। तो मैं अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया, खाओ। खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है। तो सेब तो दोनों गैब से आया, तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है। मीठे दोनों ही थे, तो जालिम है ना, जुल्म करता है, तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गया। एक ही थे। उसने 2 थैलियां अशरफियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है। फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जा। अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है। तो जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए। कहा हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा। कहा हुजूर ले ले, आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख। मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं। मेरा अल्लाह मुझे तुझसे बेहतर देता है, तो जा तू। उसने कहा नहीं कबूल कर ले। गौसे आदम ने दोनों थैलियां अशरफियों की पकड़ी और जब उनको निचोड़ा तो अंदर से खून निकलने लगा। गौसे आजम फरमाने लगे गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया है? गरीबों का खून निचोड़ के? पीर साहब ने कभी पूछा नहीं फैक्ट्री वाले से कि तुम मजदूरों के साथ क्या इलाज करता है? पीर साहब ने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो लेके आ रहा है कहां से लेके आ रहा है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तेरे पर्दे नहीं खोलना चाहता था, तू भाग ही नहीं आ रहा, गरीबों का लहू निचोड़ के तो मुझे नजराना देने आ गए हो। फरमाया निकल जा, वरना ये खून इतना बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा। लोगों का खून निचोड़ के मुझे नजर न्याज देने आ गए हो। हुजूर गौसे आजम जवां फिक्र, जवां सोच, इनकलाब मिजाज सूफी थे। जुम्मे का खुतबा देने आए तो एक शख्स ने कहा हुजूर एक जालिम आदमी को गवर्नर बना दिया बादशाह ने बगदाद का। कहना चाहिए था ना मेरी मस्जिद में बड़ा रश है, मुझे क्या लगे, मेरे मदरसे में तालिब इल्म ठीक है, लंगर सही पक रहा है, ठीक है बनाता तो बनाता, फिर लोगों पे जुल्म होगा ना। लेकिन ये तरीका दीन का तरीका नहीं। लोग जुल्म का शिकार होते रहे, हुकूमतें मर्जी करते रहे, सूफी कहे मेरा ना को मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे। वो भाई कह ले जिसने बुरा कहना है, कहे, ये कोई बुरी बात है? कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत यह है जुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते। कहे जिसने कहना है सानू तख्त अधारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। कहे जिसने कहना है, कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए। मौज करे जिसका जो दिल करता है, जिसका जो दिल करता है। मैं एक जगह मैंने बड़ी तगड़ी तकरीर की, ये सियालकोट के करीब, बड़ी सख्त 2 4 5 नाथ खान थे, वो भी इश्क की डिग्रियां बांट रहे थे और बड़े उन्होंने नोट इकट्ठे किए थे। ऊपर से मेरा नंबर लग गया तो मैंने उन्हें कहा, वो एक बड़ा शोर कर रहा था, यूं कर देंगे खत्म नबूवत के लिए, यूं कर देंगे। तो दाढ़ी बिल्कुल ताजी सफाई करा के आया, हम आम से सीधा महफिल पे आ गया था। मैं क्या बेलिया तेरे को दाढ़ी का भार ते चुकया नहीं जाता, ते सारे दीन का किवें चुकेगा? वो तो चुक लै, वो तेरे को थोड़ा जिहा भी नहीं चाया जा रहा। तो एक और था उसमें, मुझे कहने लगा मैं तो नवी नात सुनानी। मैं क्या तेरी मेहरबानी, मैनू को पुरानी सुनाई, नवे कलाम मेरे को नहीं हजम होंगे जेडे तुसीं शुरू कीते ने डम डम। तो मसला खराब हो गया। पीर साहब भी बैठे थे। आप यकीन करें नबी पाक की नात हो रही है और इशारा पीर की तरफ हो रहा है, इशारा पीर की, हुजूर की नात है, नबी पाक की नात हो रही और इशारा। भाई जो शेर हुजूर के नाम क्या वो किसी पीर पे फिट करना दुरुस्त है? वो भी मस्त होया 100 के नोट कट कट के दे रहे, मेरी गल हो रही। तो मैंने कहा शर्म करो, अल्लाह से डरो। और बाहर निकले ना तो टायर पंक्चर था, गाड़ी का टायर पंक्चर था। तो मैं एक बंदे ने क्या, अभी उन्हें अभी तो पहुंचना है, उस दिन मुझे वापस वजीराबाद भी आना था, तो टायर पंक्चर हो गया। तो मैंने कहने लगा किसी नाथ खाने के इल्म आ रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ नहीं ना किसी की गल। तो उन्हें दूजा भी कर छड़ना सी, मेहरबानी समझो ने एक कीता। ये हाल हो गया हमारा कि लोग अब पोजीशन इस तरह की, किसी को समझाया वो मुखालफत करता है। उन्होंने बाद में मीटिंग की, उन्होंने कहने लगे तू कितों मौलवी बुला लिया, अगू ने अंजदा बुलाई, किस तरह का आदमी था, सबको इस तरह। और बड़ी बड़ी अजीब हरकतें। मैं ये लोधरा मुल्तान साइड पे 2-3 दिन के लिए, तो नकीबे महफल वो बेइज्जती करी जाए मजमे की, तुसीं बोलदे नहीं, तुसीं सुभान अल्लाह नहीं आंदे, एडा रुखा मजमा कदे नहीं वेखे, कहीं दे तुसीं बंदे हो, हुण तुसीं याद रहोगे। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम है, करी जा रहे। वो मेरे से ना बर्दाश्त हुआ। कभी कभी वो राग बड़ी तंग करती है, तो कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया। तो बाद में मैं बोल ही पड़ा, मैं क्या भाई बह जा, तेरी मेहरबानी, तू पैसे लेके आए, मुफ्त आए नहीं सारे, ये चंगे नहीं तेरे नालों, ये फ्री बैठे मुफ्त बैठे, तू तो पैसे ले गए। मुझे इन्होंने बताया कि 15,000 तूने पहले लिए, किस बात का लिए? तो ये कोई मजहब का काम है? क्या चक्कर चलाया हुआ है? कोई तरीका है? ये इस तरह दीन फैलता है? गौसे आजम जिलानी, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये लोग अगर बादशाह की टीसी करते तो इनकलाब ना बर्पा होता। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह, और जो आ रहा है चौधरी साहब आज के रसूल है, इसलिए कि 50,000 दिया महफिल में, तो बस 50,000 का इश्क मिल जाता है।
کیا تماشا لگ گیا؟ غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ سڑک کو دتی ہے نہ آگے انہیں اس چکر سے باہر آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے، یہ لوگ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی۔ جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے۔ غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے۔ یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے، فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد۔ ہر مشکل دی کنجی یارو تم مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر، ہم نے گورنر ہے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے۔ لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گنہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں کی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے، جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی، فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں، کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کرتا ہوگا، پیاز کے رسول ہے، تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں، اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو، اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا۔
ठीक है ना जी, जिस तरह के आज मुरीद होते हैं लोग। कहते हैं सेब खिलाए तो फिर बादशाह था ना, तो कहते हैं मैं 2 थैलियां शर्फियों की भी ले गया कि पीर साहब को पैसे दूंगा तो जरा नरम भी हो जाएंगे मेरे हक में, पीर हो जाए तो जरा नरम, इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं गया तो मेरे दिल में ख्याल था अगर आज बेमौसमा सेब खिलाएं तो वली मानूंगा। कहते गौसे आजम ने यूं हाथ उठाए, मौसम भी नहीं था पर 2 सेब उनके हाथों में आ गए, और आप मेरी तरफ सेब बढ़ा के कहने लगे विलायत को सेबों से नहीं तोलना चाहिए, तू सेबों से तोलता फिरता है, ये तो अल्लाह की रिजा वाला काम है। यहाँ को ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद चार डाले तो वो भी बेमौसम फल उगा लेगा, तू किस चीज से मेरी विलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगा क्या हुआ, कड़वा है? हुजूर हाँ। तो मैं अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया का खाओ, खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है, तो सेब तो दोनों गैब से आया तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है, मीठे दोनों ही थे, तो जालिम है ना, जुल्म करता है तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गया, एक ही थे। उसने 2 थैलियां अशरफियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है, फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जा। अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है, तो जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए, कहा हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा, कहा हुजूर ले ले आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख, मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं, मेरा अल्लाह मुझे तुझसे बेहतर देता है, तो जा तू। उसने कहा नहीं कबूल कर ले। गौसे आदम ने दोनों थैलियां अशरफियों की पकड़ी और जब उनको निचोड़ा तो अंदर से खून निकलने लगा। गौसे आजम फरमाने लगे गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया है? गरीबों का खून निचोड़ के? पीर साहब ने कभी पूछा नहीं फैक्ट्री वाले से कि तू मजदूरों के साथ क्या इलाज करता है? पीर साहब ने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो लेके आ रहा है कहां से लेके आ रहा है? गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तेरे पर्दे नहीं खोलना चाहता था, तू बाज ही नहीं आ रहा, गरीबों का लहू निचोड़ के तो मुझे नजराना देने आ गए हो, फरमाया निकल जा वरना ये खून इतना बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा। लोगों का खून निचोड़ के मुझे नजर न्याज देने आ गए हो? हुजूर गौसे आजम जवां फिक्र, जवां सोच, इनकलाब मिजाज सूफी थे, जुम्मे का खुतबा देने आए। एक शख्स ने कहा हुजूर एक जालिम आदमी को गवर्नर बना दिया है बादशाह ने बगदाद का। कहना चाहिए था ना मेरी मस्जिद में बड़ा रश है, मुझे क्या लगे, मेरे मदरसे में तालिब इल्म ठीक है, लंगर सही पकड़ा है, ठीक है बनाता तो बनाता, फिर लोगों पे जुल्म होगा ना। लेकिन ये तरीका दीन का तरीका नहीं, लोग जुल्म का शिकार होते रहे, हुकूमतें मर्जी करते रहे, सूफी कहे मेरा ना को मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे, वो भाई कह ले जिसने बुरा कहना है कहे, ये कोई बुरी बात है? कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत यह है जुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते। कहे जिसने कहना है सानू तख्त अधारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने सानू की लगे किसी होर दे नाल। कहे जिसने कहना है कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए, मौत करे। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों, इस वाकया को सिर्फ एक कहानी समझकर मत जाने दो, ये वाकया हमारी रूह का आईना है, हमारे दिल का पैगाम है। हजरत गाउज़े आजम रहमतुल्लाह अलैह का हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत का निशान है। उन्होंने जो अमल दिखाया वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि ये हकीकत है कि जब बंदे का सर अपने रब के हुक्म के सामने झुक जाता है तो अल्लाह उसे वो मकाम देता है जहां दुनिया के ताज तख्त वाले भी नहीं पहुंच पाते। सोचो, एक बादशाह जिसके पास दौलत थी, ताकत थी, फौज थी, मगर जब उसने हजरत गाउज़े आजम के घोड़े के कदम देखे तो उसके दिल ने कहा ये कोई आम सवारी नहीं, ये तो वली कामिल का निशान है। जब उसने हजरत के चेहरे पर वो नूर देखा तो उसका दिल कांप उठा। उस लम्हे उसने समझ लिया कि ये तो अल्लाह के करीब बंदे हैं। उसने अपना सर झुका लिया और उसका दिल पलट गया। यही है औलिया का असर, जो एक नजर में दिल को बदल देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वली अल्लाह का दिल अल्लाह का घर होता है। जो उस घर में झांक लेता है उसकी तकदीर बदल जाती है। हजरत गाउज़े आजम के कदमों के नीचे जमीन सजदा करती थी, क्योंकि उनके दिल में रब का नूर बसता था। उनके जरिए अल्लाह गुनहगारों को पाक कर देता है और खाक से हीरे बना देता है। बादशाह ने उस दिन सीखा कि असली इज्जत न ताज में है, न तख्त में, न दौलत में। असली इज्जत उस दिल को मिलती है जो रब के आगे झुका रहता है। अल्लाह अपने बंदे को जब ऊंचा करता है तो फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। हजरत गाउज़े आजम का पैगाम यही है कि जो अल्लाह का हो गया दुनिया उसकी हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों,
अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून आए तो हमें भी वही रास्ता इख्तियार करना होगा जिस पर औलिया चले। अल्लाह का नाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत और बुजुर्गों के कदमों के निशान, यही है निजात का रास्ता। पीर अजमल रजा कादरी साहब फरमाते हैं, जिस दिल में गांव से आजम का प्यार बस गया, समझ लो उस दिल में अल्लाह का नूर बस गया। आओ आज हम भी अपने गुनाहों पर आंसू बहाएं और हाथ उठाकर रोते हुए दुआ मांगें, या अल्लाह हमें अपने वलियों का सदका दे, हमें अपने करीब कर दे, हमारे दिल से गुनाह मिटा दे, हमारी जिंदगी में नूर भर दे। या रब हम सब पर रहम कर, हमारे दिलों को सच्चे ईमान से भर दे और हमें भी अपने नेक बंदों की राह पर चला दे। मेरे भाइयों, यही है हकीकत हजरत गांव से आजम का पैगाम। इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है और अल्लाह उसे देता है जो उसका हो जाता है।